بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ویقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما جاء فی الحدیث۔ حقوق کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کہ کس پر کیا حق ہیں، ماں باپ کے حق بچوں پر کیا ہیں، بچوں کے حق ماں باپ پر کیا ہیں، علماء کے، نبی کے، فرشتے کے، اللہ کے، یہ سب حقوق ہم نے بیان کیے۔ میاں بیوی کا بھی ایک رشتہ ہے، شوہر کا بھی اور بیوی کا بھی ایک رشتہ ہے جو بڑا مقدس رشتہ ہے۔ دو خاندان جڑتے ہیں، دو افراد کی وجہ سے دو خاندان بستے ہیں۔ اس کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم میاں بیوی کے حقوق بیان کریں، شادی کے متعلق چند باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ شادی ہر انسان کی، مرد ہو کہ عورت ہو، ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر عورت کے لیے، عورت کے اندر مرد کے لیے یہ کشش رکھی ہے۔ اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کا جوڑا تیار کر دیا گیا، دونوں جنت میں جا کے رہنے لگے۔ اب جنت میں جانے کے بعد ان کا جوڑا ملا یا جنت کو جاتے وقت جوڑا ملا، وہ کوئی بات نہیں، جیسی بھی ہو، لیکن اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے، جنت کی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی حوا علیہ السلام، اور جو آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ لہٰذا انسان کی انتہائی ضرورت، جس کو انسان اوائڈ ہی نہیں کر سکتا اور انسان چھوڑ ہی نہیں سکتا، شادی ان میں سے ایک ضرورت ہے۔ لہٰذا اسلام نے شادی کی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ شادی کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، لڑکی کی عمر اتنی ہو، لڑکے کی اتنی عمر ہو، یہ نہیں۔ البتہ ہمارے پیارے نبی یہ فرمائے، نوجوانوں اگر تم کو شادی کی خواہش ہے، نکاح کی، تو شادی کر لو۔ شادی کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول تو حکم دیتے ہیں شادی کر لو نوجوانوں کو۔ حضرت عائشہ چھوٹی سی تھیں، ان کی شادی ہو گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب بالغ ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئیں، جس کو کہتے ہیں رخصتی۔ تو یہ ہوا، تو شادی کی کوئی عمر نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح شادی کے اندر کوئی وہ جو دیکھتے ہیں برادری، وہ بھی کچھ نہیں ہے کہ صاحب جیسے آدمی بیپاری ہو تو بیپاری کی بیٹی سے شادی کرے، اور اگر کوئی درزی ہے تو درزی کی بیٹی سے شادی کرے، اور اگر کوئی تیل بیچنے والا ہے تو تیل بیچنے والی سے شادی کریں، اور اگر کوئی پتھر توڑنے والا پھوڑنے والا ہے تو وہ اسی لڑکی تلاش کرے، اس کے خاندان کے پتھر پھوڑنے، یہ سب بالکل بیہودہ باتیں ہیں۔ مسلمان کے لیے مسلمان لڑکی چاہیے، مسلمان لڑکے کے لیے مسلمان لڑکی چاہیے۔ ہاں، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے کہ صاحب اگر مسلمان لڑکا ہے، کرسچن یہودی عورت سے شادی کر سکتا لڑکی سے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اجازت تو قرآن نے دی ہے کہ ان کی بیویاں تمہارے لیے، ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کی لڑکیاں تمہارے لیے شادی کرنے کے لیے حلال ہیں۔ لیکن اس کا الٹا نہیں ہو سکتا کہ صاحب لڑکی ہماری اور انگریز سے شادی کر کے دیں، یہودی سے شادی کر دیں، یہ حرام ہے۔ لڑکا مسلمان وہ یہودی عورت سے، لڑکی سے، یا کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ صحابہ نے کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی نائلہ پہلے کرسچن ہی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی۔ صحابہ نے کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منع کرتے تھے، بھئی قرآن نے تو اجازت دی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ بیوی آ کر تمہارے دین کو بگاڑ دیں گی اور تمہارے بچوں کی تربیت میں خلل آ جائے گا، حضرت عمر رکتے تھے۔ تو دین اسلام شرط ہے، برادری وغیرہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح زبان کا مسئلہ ہے،
زبان کے لیے بھی کوئی شرط نہیں کہ تمل والے اردو والوں سے نہ کریں، اردو والے تمل والوں سے نہ کریں، دکنی لبے سے نہ کریں، لبے دکنی سے نہ کریں، یہ سب نہیں۔ ہاں سمجھنے کے لیے اور ایک دوسرے سے مفاہمت کے لیے زبان بہت ضروری ہے۔ آج کل تو ایسا ہو گیا کہ لڑکے بھی لڑکیاں پڑھنے لکھنے لگے ہیں نا، تو کبھی اردو تمل والوں کا مسئلہ آتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بھی انگریزی دونوں جانتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے تو انگریزی ان کو دونوں کو لنک کر دیتی ہے، یہ بھی اکثر۔ تو بہرحال زبان بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لبے کی دکنی سے، دکنی سے لبے کی شادی ہو سکتی ہے، برادری کا بھی کوئی سوال نہیں۔ ہم نے سنا بھی، دیکھا بھی، پڑھا بھی، پاکستان کے اندر بہت بڑی مصیبت ہے بھائی۔ جو انڈیا سے پاکستان چلے گئے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور وہاں رہنے والوں کو پٹھان کہتے ہیں۔ مہاجر کی پٹھان کی لڑکی شادی سے ہو ہی نہیں سکتی، کچھ بھی ہو جائے، حالانکہ دونوں مسلمان۔ یہاں تک کہ ایک مہاجر نے شادی کی ایک پٹھان کی لڑکی سے، یہ ہوگا 20 سال پہلے کا واقعہ۔ پوری پٹھان برادری کو غصہ آیا کہ ہماری لڑکی ان کیا شادی کرے گی، مہاجر کے سے شادی کرے گی، لہٰذا دونوں نے شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد قتل کر دیا لڑکی کو کہ صاحب قوم کی عزت چلے گی، پٹھانوں کی عزت برباد کر دی۔ اتنی بڑی دشمنی، اللہ اکبر! ایسے ہوتا ہے شادی میں، تو لہٰذا شادی کے اندر چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سورہ روم کی 21ویں آیت میں نے پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تمہیں سکون کے لیے، اور تم دونوں کے اندر محبت اور الفت قائم کر دی۔ دیکھیے جب شادی کامیاب ہو جاتی ہے، میاں بیوی اتنے ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں کہ صاحب جیسے ایک کے بغیر دوسرے زندہ ہی نہیں رہ سکتے، اتنی زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہاں کی لڑکی کہاں کا لڑکا، اللہ نے ملا کر چھوڑ دیا، ان دونوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس محبت کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ بیوی کی محبت شوہر کے دل میں اتنی نہ ہو جائے کہ ماں کو بھول گیا، بہن کو بھول گیا، باپ کو بھول گیا، رشتہ داروں کو بھول گیا، یہ تو ظالم آدمی ہوا۔ تیرے ماں باپ نے تجھے پالا پوسا، کھلایا پلایا، تیرے غم کو دور کیا، بھوکے رہ کر تجھے کھلاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے جی۔ اب تم بیوی مل گئی تو ماں باپ کو بھول جاؤ گے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ماں باپ کو کبھی نہ بھولنا چاہیے، ان کا کتنی محبت ہو جائے بیوی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان محبت اور الفت قائم کر دی، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ملا کے چھوڑ دیتا ہے، کہاں کا لڑکا کہاں کی لڑکی۔ شادی ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، ایک دوسرے کے سامنے بے حجابی بھی نہیں، بے پردگی بھی نہیں، ایسا یہ نہیں تھی۔ اب تو صاحب ایک ہو گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ایک جسم ایک ہو گیا، دل اگرچہ دو ہیں، ہاں ایسے ہو گیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے دل ایک ہیں جسم دو ہیں، الٹا بول دیا میں کہ صاحب جسم تو دو ہیں، دل ایک ہی ہے، جو وہ چاہتا ہے یہی چاہتی ہے، یہ جو چاہتی ہے وہی چاہتا ہے، اتنی زیادہ اللہ نے فرمایا محبت اور الفت قائم کر دی۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا متعلق کہتے ہیں، عورت سے شادی کرنے کے لیے 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس سے شادی کر لیتے، نہ دین دیکھتے، نہ اخلاق دیکھتے، نہ حسب نسب، کچھ بھی نہیں، بس خوبصورت ہے، کیسی بھی بری ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، اس سے شادی کر لیا۔ مصیبت ہی مصیبت میں رہے گا ایسا آدمی جو کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف خوبصورتی دیکھا۔ دوسرا وہ آدمی جو مال دیکھا، دولت، لڑکی کے پاس بہت پیسہ ہے، صاحب اس کے ماں باپ مالدار ہیں، ایک ہی لڑکی ہے، پوری آستی لڑکی کو آ جائے گی، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ مال آج ہے کل نہیں رہے گا، کہیں چلا جائے گا، لیے مال دیکھ کر شادی نہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ خاندان بڑا ہے بھائی، خاندان بڑا ہے تو ایک لڑکی سے شادی کر لیا، جیسے عام طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ صاحب جیسے الیکشن کا زمانہ ہے بھائی، شادی کر لیا، اس کے خاندان میں اتنے ووٹرس ہیں کہ سب مل کر اس کو ووٹ ڈالیں گے، کامیاب ہو جائے گا۔ خاندان دیکھا، بڑا خاندان ہے، خاندان کے بڑے خاندان کے لوگ ہیں نا، سب لا کے 100 روپیہ بھی اس کو دیں گے تحفہ، تو پتہ نہیں 10 لاکھ 5 لاکھ روپیہ بن جائے گا نا۔ لہٰذا بڑا خاندان بھی دیکھ کر، صرف بڑا خاندان دیکھ کر شادی نہیں کرنا۔ ہاں چوتھی بات آپ نے فرمائی،
دیندار لڑکی سے شادی کرو، اس سے شادی کی جاتی ہے دیندار۔ ہاں صاحب نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھنا جانتی ہے، دین کی باتیں جانتی ہے، ایسے لڑکے سے شادی کرو گے تو تم کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بھی بنایا ہے، مالدار بھی بنایا ہے، اونچے خاندان کی بھی ہے، دیندار بھی ہے، اللہ کی 4 نعمتیں، ایک ہی چیز دیکھ کر شادی نہیں کرنا چاہیے، دین کو دیکھنا، دین کے ساتھ خوبصورتی بھی ہو، دین کے ساتھ بڑے خاندان کی بھی ہو، دین کے ساتھ مالدار بھی ہو، الحمدللہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر شادی کس لیے کی جاتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا شادی کرنے سے پہلے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت ایک چیز ہے، ضرورت پر شادی کرنا چاہیے۔ آدمی کو اگر شادی کی خواہش نہیں ہے تو شادی نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کی خواہش نہیں، لڑکی کو لا کے پریشان کر رہے ہیں، آپ کو لڑکی سے محبت ہی نہیں ہے، میلان ہی نہیں ہے لڑکی کی طرف، عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ ایسے جو رات دن عبادت، شادی ہو کر بھی لڑکی کو 1 ہفتے تک سمجھے دیکھے بھی نہیں اور صاحب ان سے ملے بھی نہیں۔ بعد میں اللہ کے رسول نے ان کو تاکید کی غلط کام ہے، تو لہٰذا ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کی خواہش نہیں ہے اور صاحب شادی نہ کریں، شادی کر دیں۔ اس کا الٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کی بہت خواہش ہے کہ ماں باپ کہتے نہیں نہیں ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، تو ڈگری لے لیا تو کریں گے، تجھے سروس مل گئی تو کریں گے، تیری بہن کی شادی ہو جائے تو کریں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ شادی کی خواہش اس کو ہے، شادی کی ضرورت اس کو ہے، اور شادی آپ ٹالتے ہیں، شادی میں دیر کرتے ہیں۔ شادی کی خواہش ہو تو فوراً شادی کا انتظام کرنا چاہیے، بلکہ ماں باپ کو بچے بچی کا خیال کرنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر اس طرح کے جذبات ہیں، شادی کی خواہش ہو رہی تو فوراً شادی کر کے رکھنا چاہیے۔ لڑکوں کا مسئلہ تو کم، لڑکیوں کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بچیوں کو شادی کی خواہش ہو، اس طرح کی شادی اس کے باوجود نہ کریں، ہسٹیریا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، فلاں کو جو ہوتا ہے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دے گا ان کی شادی کر دیجئے جلدی، تو ہسٹیریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا شادی کی خواہش بھی ہو، شادی کے لائق بھی ہوں، پھر بھی شادی نہ کر کے رکھیں ماں باپ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس درمیان اگر بچوں سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اس کا گناہ بھی ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا شادی اپنی خیال کر کے آدمی کر لیتا ہے، یعنی کہ بہن کی شادی ہو جائے، سروس ہو جائے، تعلیم ہو جائے، گھر بن جائے اور سب کار لے لیں، فلاں کریں، اس کے بعد شادی کرو، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نوجوانوں اگر تم کو شادی کی خواہش ہے تو شادی کر لو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ شادی کرنے کے مقصد بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کوئی مالدار لڑکی آ جائے تو ہماری غربت دور ہو جائے گی، اس لیے مالدار گھر میں جا کر رشتہ کر کے لے آتے ہیں، اور مالدار گھر میں رشتہ کرنے کے لیے مالدار بننا پڑتا ہے۔ کرائے کا مکان لے لیا، بڑا بنگلہ، اور کہا ہمارا ہے بھائی، ہمارے باپ دادا بھی رہتے تھے اس میں، اس کا ہمارے والد تھے، اب ہم ہیں، حالانکہ کرائے کا مکان ہے، وہ 3 مہینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کار بھی لے لیے اور ڈرائیور بھی ساتھ رکھ لیے 2-3 مہینے کے لیے۔ اب جائیں گے کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، اسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جائیں گے، ان سے کپڑا لیا، ان سے زیور لیا، فلاں کر کے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بستی کی سب سے بڑی مالدار یہی ہوگی، ایسے جا کے لڑکی تلاش کرتے ہیں، بعد میں معلوم ہوا کچھ بھی نہیں ہے، گھر کرائے کا اور ٹیکسی تھی وہ، اور زیورات دوسروں کے تھے، کپڑے دوسروں کے تھے، یہ لڑکی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ اسی لیے جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، اس پر ایک آیت یہ ہوتی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کہہ کے نکاح طے کرنا، جھوٹی بات، غلط بات، دھوکے کی بات کہہ کے کسی کو دھوکہ دے کر شادی نہیں کر لینا۔ لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب دیندار لڑکی سے شادی کی جائے اور صرف مال دیکھ کر شادی نہ کی جائے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ لڑکی آئے گی، مال لائے گی، ہمارے غربت دور ہو جائے گی۔ شادی کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے گھر میں کام والی کوئی نہیں بھائی، یہ آئے گی، گھر کا کام وام سب کرے گی، اور کام والی جو اس کو نکال دیں گے، ورنہ اس کو مہینے کو 2000 روپیہ دینا پڑتا۔ ہاں صاحب کام والی بنا کے
حالانکہ وہ تو آئے گی کسی کی بیوی بن کے آپ کے گھر میں آ کے یہ بن جائے گی، کام والی بن جائے گی. ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے. بیمار کی تیمارداری کرنا ہے، بھئی کوئی بھی بچی نہیں ہے، ماں بیمار رہتی ہے، اس لیے کیا کریں بہو کو لے کر آؤ تاکہ ماں کی خدمت کرتے رہے. یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ ایک لڑکے کو غلام بنانے کے برابر ہے. لہٰذا اس سے سب سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. لہٰذا لڑکے سے شادی کرنے کے لیے بہت ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکے کو شادی کرنے کے لیے بہت ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، اس میں ذرا بھی تاخیر نہ ہو. لڑکی کے لیے مناسب رشتہ پائیں تو فوراً اس کی شادی کرنا چاہیے. اگر تم نہیں کرو گے تو فتنہ فساد پھیلے گا. لڑکی کے لیے رشتہ مناسب آ گیا، دیر نہیں کرنا. ہاں یہ اب ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری لڑکی یا لڑکے کی شادی یا رشتہ کرنا ہے، استخارہ کرنا چاہیے کہ صاحب ایک لڑکی پسند آئی کہ اللہ سے دعا کر کے استخارہ کیے، دل کو سیٹسفیکشن ہے تو الحمدللہ، دل کو سیٹسفیکشن نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. تو لہٰذا نکاح کے لیے بھی استخارہ کرنا چاہیے. لڑکا بھی کرے گا، لڑکے ماں باپ بھی کریں گے، لڑکی بھی کرے گی، لڑکی کے ماں باپ بھی کریں گے، تاکہ استخارے سے کوئی نتیجہ سامنے آ سکے. لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو عمر کی قید نہیں، زبان کی قید نہیں. اسی طرح دیکھا ہم نے برادری کی بھی قید نہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ شادی کی خواہش ہونے کے بعد فوراً شادی کرنا چاہیے. اور یہ بھی بتایا کہ شادی مختلف مقصد سے کی جاتی ہے، انسانی ضرورت پوری ہو، خواہش پوری ہو، بچے پیدا ہوں، امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہو. یہ سب سے پاکیزہ مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے شادی کرنی چاہیے. سوائے دوسرے چھوٹے چھوٹے مقصدوں کے لیے شادی کرنی نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ گناہ لازم آئے گا اور ایک طرح سے زندگی اجیرن بن جائے گی، پریشان کی زندگی بن جائے گی. ان باتوں کا خیال کر کے رشتہ دیکھنا چاہیے. لڑکی الحمدللہ دیندار ہو، بڑی اچھی، بچوں کی تربیت کی، گھر بھی کی تربیت کرے گی. اس لیے جب بھی لانے کی کوشش کریں، عالمہ کو لانے کی کوشش کریں. آج شادیاں ناکام اس لیے ہیں، گھروں کے اندر بربادی تباہی اس لیے ہے کہ صاحب رشتے میں دین کو نہیں دیکھا جاتا، باقی دوسری باتیں دیکھی جاتی ہیں. ان کا خیال کرنا چاہیے. تو اسی طرح ہم کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب شادی کرنے کے بعد حقوق ایک دوسرے کے بہت ہو جاتے ہیں. شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق بہت ہوتے ہیں، ان سب کا خیال کرنا چاہیے. شادی سے متعلق چند باتیں تھیں، انشاءاللہ مزید باتیں شادی سے متعلق بیان کریں گے اور میاں بیوی کا حقوق بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.